افغانستان میں 5 ماہ کی تاخیر سے سنائے جانے والے صدارتی انتخابات کے نتائج کو چیف ایگزیکٹو عبداللہ سمیت متعدد صدارتی امیدواروں کی طرف سے مسترد کر دیا گیا ہے، جس کے بعد افغانستان میں سیاسی نظام کا استحکام ایک بار پھر خطرے میں ہے۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس سے بات کرتے ہوئے عبداللہ کے ترجمان نے کہا کہ ان کی ٹیم حکومت بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کی افغانستان اور پاکستان کے لیے بیورو چیف عائشہ تنظیم ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ افغانستان الیکشن کمیشن کے کل نتائج کے اعلان کے بعد سے ملک میں کیا صورتحال ہے۔ عائشہ، پچھلے الیکشنز کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بھی عبداللہ اور کچھ دوسرے امیدواروں کی جانب سے کنسرنز تھے، مسترد کر دیے گئے تھے نتائج۔ نئی حکومت بنانے کے لیے اس وقت آپ کتنا سنجیدہ چیلنج سمجھتی ہیں کرنٹ سینیریو میں افغانستان میں؟ دیکھیے، چیلنج تو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ہے صدر اشرف غنی، جن کو کہ 1 ملین سے بھی کم ووٹ ملے ہیں۔ افغانستان کی آبادی کوئی 34 ملین ہے اور اس میں 10 ملین رجسٹرڈ ووٹر ہیں۔ دوسری طرف ہیں تقریباً تمام ہی ان کے حریف، جس میں ڈاکٹر عبداللہ شامل ہیں، گلبدین حکمتیار شامل ہیں، رحمت اللہ نبیل شامل ہیں، اور خود صدر اشرف غنی کے جو نائب صدر تھے عبدالرشید دوستم، وہ شامل ہیں، جنہوں نے ان نتائج کو مسترد کیا ہے۔ اچھا، ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی کچھ تذبذب کا شکار ہے اور شاید بیہائنڈ دا ڈورز کافی بات چیت چل رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوائے یورپین یونین کے ابھی کسی کی طرف سے صدر غنی کو مبارکباد نہیں دی گئی، تو نہ یو ایس ایمبیسی کی آئی ہے، نہ مختلف ممالک کی آئی ہے، اور یورپین یونین سے بھی عبداللہ نے شکایت کی ہے۔ اور جو یونما کا یعنی یو این کا جو بیان آیا ہے، وہ اس کے الفاظ بہت انٹرسٹنگ ہیں۔ اس میں صدر غنی کا یا ان کی حکومت کا نام نہیں لیا گیا، نہ انہیں مبارکباد دی گئی ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یونما کسی بھی مستقبل کی حکومت کے افغان مستقبل کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ کچھ چیلنج ہیں، لیکن کیا یہ اتنے ہی بڑے چیلنج ہیں جیسے 2014 میں ہوئے تھے؟ ابھی تک اس کی انڈیکیشن نہیں ملی۔ شاید حالات بھی بہت مختلف ہیں، کیونکہ طالبان سے بات چیت اب ایک بہت اہم موڑ پر کھڑی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو بتاتے رہیں۔ تو طالبان اور امریکہ کے درمیان تشدد کی کمی کے لیے جو 7 روزہ سمجھوتا ہے، افغان حکومت اس میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں، اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے، جو کہ افغانستان کے سینئر جرنیلوں نے پبلکلی کہا ہے، وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ امریکہ اور طالبان نہیں، خود افغان فورسز بھی یہ ریڈکشن آف وائلنس، جس کو کہ سمجھا جا رہا ہے کہ غیر اعلانیہ طور پر ایک سیز فائر ہی ہوگا، اس میں حصہ لیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی طالبان پر کوئی اٹیک نہیں کریں گی، لیکن انہوں نے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر ان پر کوئی اٹیک کیا گیا تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ جو دوسرا ان کا کردار ہے، وہ یہ ہے کہ افغان، طالبان اور امریکہ، اور یہ تینوں انہوں نے مل کر، اب ہم نہیں جانتے، اس کو پبلک نہیں کیا گیا کہ کیا میکنزم سیٹ کیا ہے، لیکن یہ اس میکنزم کا حصہ ہوں گی جس سے مانیٹر کیا جائے گا کہ یہ ریڈکشن آف وائلنس کتنا کامیاب ہوا ہے، اور اگر اس میں کوئی سپوائلرز ہیں تو ان کا کیا رول ہے اور کس طرح سے اس کو مانیٹر کیا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ جو ہم سننے میں آ رہے ہیں، جس کا کہ آفیشلی اس معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب پرزنرز کے یا قیدیوں کے تبادلے کی بات ہوتی ہے، افغان طالبان اپنے بہت سارے ممبران کو افغان جیلوں سے چھڑانا چاہتے ہیں، تو یہ صرف جو افغان حکومت ہے کرنٹ، اسی کے اختیار میں ہے کہ جیلوں میں موجود طالبان کو چھوڑے، اور اس کے بدلے میں وہ افغان سیکیورٹی فورسز کے بہت سارے لوگ جو طالبان نے قید کر رکھے ہیں ان کو چھڑانا چاہیں گے، تو اس کی بات چیت بھی چل رہی ہے۔